جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رکھو۔ اللہ تمہیں کسی بھی حال میں دربدر نہیں ہونے دے گا، یہاں تک کہ جب ہماری منصوبہ بندی میں خلل پڑتا ہے یا چھین لیا جاتا ہے، ہمیں اللہ کی طرف سے حکمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ اس کے پاس ہمارے لیے بہت بڑا منصوبہ ہے، جیسا کہ سورۃ انفال میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور وہ تدبیر کرتے ہیں اور اللہ بھی تدبیر کرتا ہے اور اللہ بہتر منصوبہ ساز ہے۔ صبر اور دعائیں کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آزماتا ہے تو یقین رکھنے والوں کے لیے مدد بھی بھیجتا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے صلہ بھی تیار رکھتا ہے۔ توکل رکھو، کیونکہ اللہ کے معجزے تو توکل رکھنے والوں کے لیے ہیں، تمہارے لیے ہیں۔ جب اللہ کچھ دے کر آزماتا ہے تو وہ تمہارا اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کی عطا کردہ نعمت کا شکر کرنا ہے، اور جب وہ کچھ لے کر آزماتا ہے تو تمہارا اس کی ذات پر یقین اور صبر آزماتا ہے۔ اور جب تم اس کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہو، اس کی رضا کے آگے سر جھکا دیتے ہو، تو وہ تمہیں چن لیتا ہے اپنے من پسندیدہ بندوں میں سے۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگے، اور توکل رکھو اللہ پر، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اختتام میں سب کچھ تمہارا ہی ہوگا، بس تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے انداز میں، اور جانتے ہو کہ اس سے راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے اس کی رضا میں خود کو راضی کیا جائے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارا خاموش دل کیا چاہتا ہے۔ تم اپنی دعاؤں میں جس کو نہیں مانگ رہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وہ تمہاری ہر سرگوشی کو سن رہا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ وہ اس وقت تمہیں نہیں سن رہا، مگر وہ تو تمہارے لیے بہترین منصوبے بنا رہا ہے۔ جب آپ کو یوں لگے کہ اب آپ تھک چکے ہیں اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے، تو خالی ہاتھ ہی پھیلا لیا کریں۔ وہ خالق کائنات تو خاموشیوں کو بھی سنتا ہے۔ اگر مجھ سے چاہتے ہو تو اللہ کی قدرت پر، اس کے فیصلوں پر اور اس کی رحمت پر اندھا اعتماد کر لو۔ جب دل میں مایوسی نہیں ہوگی، وسوسے نہیں ہوں گے، تب اللہ معجزوں کی برسات کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدد صبر کے ساتھ ہوتی ہے، کشادگی رنج و غم کے ساتھ ہوتی ہے، بلا شبہ تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔